اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے، طواف کے بعد سیدھا سعی صفا مروہ کی طرف جایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنایا ہے، ان کی بڑی یادیں ہیں، کیوں نہ ہم طواف کے بعد اس مقام ابراہیم جہاں ان کے نشان ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، چلے، ابھی اللہ کے رسول چلے ہی تھے، جبریل قرآن لے کے آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پہلے سپارے کے اندر آتا ہے۔ آج کے بعد تمہارے لیے واجب ہو گیا ہے کہ طواف کرنے کے بعد تم نے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنی۔ یہ حضرت عمر ہے۔ جب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو باقی ساری صحابہ سے اللہ کے رسول نے جب رائے پوچھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب رائے پوچھی گئی تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے جسم پر اللہ ایک پلیت مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، کیسے ہو سکتا ہے ایک پلیت عورت آپ کے پاس آئے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے، پاک ہے اس اللہ کی ذات، یہ بہت بڑی بہتان، یہ بہو بہو الفاظ قرآن میں 18ویں سپارے کے اندر آئے۔ اور اللہ جب انسان کی تخلیق کی بات کر رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جب انسان کی تخلیق کی بات کر رہے تھے کہ انسان پہلے کس پروسیس سے گزرتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہڈی لگاتے ہیں، اس کے بعد انسان پورا کا پورا پانی کے اندر اللہ ایک پورے کے پورے انسان کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر سن رہے تھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، 18واں سپارہ کا شروع، کہ پاک اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے یہی الفاظ قرآن میں اتارے۔ اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت یہ غصب شدہ تھی، فلاں تھے فلاں تھے، یہ انہی یزدجر اور ایرانیوں کی اولادیں اور ان کی نسل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ، تم جتنا مرضی بولتے رہو، وہ تو جنت کے اندر ہیں۔ کہ صحابہ انبیاء کے بعد 40ویں نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ نے مقام و مرتبہ پھر حضرت عمر کو وہ دیا کہ جس کی وجہ سے حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان میں سے ایک کو دے دے اسلام کی عزت کے لیے، اور جس کو تو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عباس کہا کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عمر سے محبت کی ہے، اللہ نے اس لیے قبول کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن فرشتوں نے بھی عرش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو آج حضرت عمر۔ تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے نا کہ وہ سر لینے گئے اور اپنا سر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کے آ گئے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی جہاں حضرت عمر کے کتنے قانون دنیا میں نہیں ہیں تو کسی مسلم کنٹری کے اندر نہیں، غیر مسلم، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گاندھی کہا کرتا تھا کہ اگر میں کسی کی بات کروں اس پارلیمنٹ کے اندر تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کروں، اپنے رام کرشن اور چندن کی میں نہیں کروں گا، کہ وہ لوگ کہ جن کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوں اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے آئے مجوسی، صحابہ سے کہا کہ تمہارا امیر المومنین کدھر ہے، کہاں ہے ان کا محل؟ ان کا کوئی محل نہیں ہے، جا کے دیکھ لو۔ مسجد نبوی میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے اور مجوسی ساتھ آئے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ ایک کونے پہ اینٹ رکھی ہوئی ہے سر کے نیچے اور سو رہے ہیں۔ وہ کہا یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے سر کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ ایسے ہی تو ان لوگوں نے جب اپنی مٹی جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی تو سمجھ گئے تھے کہ ہم اس وقت یزدجر بادشاہ نے کہا تھا کہ میں مٹی دے کے ان کا مذاق توڑا رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریب سب کچھ نیست و نابود ہمارا ہو جائے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا عمر تیری وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کے کنگن ہمارے سامنے آئے، بعض کنگن ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم اور اللہ کے سوا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اتنا مال لایا تھا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی عمر کیا تھا، اور رو کے کہا کرتے تھے میرا والد مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، میں کیا تھا، اور اللہ نے اسلام جب میں نے قبول کیا اللہ نے مجھے کیسی عزت دے دی، کیسا مقام دے دیا۔